مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں کہاں اور کہاں مدحت اعلی حضرت، میں کہاں اور کہاں مدحت اعلی حضرت، اونچے اونچوں سے سنو مدحت اعلی حضرت۔ اور بحر علمی ہوا آفاق میں جاری ان کا، بحر علمی ہوا آفاق میں جاری ان کا، ساری دنیا میں ہوئی شہرت اعلی حضرت۔ وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ معزز سامعین کرام، بہتر و مناسب یہی سمجھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور جس جگہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب اس حدیث کے مطابق کہ جہاں اللہ کے صالحین بندوں کا تذکرہ ہو وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، تو بہتر و مناسب سمجھا کیوں نہ اعلیٰ حضرت کا تو معزز سامعین کرام یاد رکھیے، اس ماہ مبارک کی 25 تاریخ کو سرزمین بریلی شریف میں ہر سال سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، جس میں دنیا کے ہر خطے ہر علاقے سے لوگ عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو وہ 25 سفر المظفر جو بدھ کا دن آ رہا ہے، آپ کے شہر ادے پور سے بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنی عقیدتوں کے نذرانے لے کر جائیں گے، اور پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پر اپنی عقیدتوں کے نذرانے لے کر پہنچتے ہیں۔ آئیے سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات جو ہے وہ ایک ہمہ جہت ذات ہے۔ سرکار اعلی حضرت کی ذات میں بہت سے پہلو ہیں۔ آپ جو تھے وقت کے عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، آپ محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے، مدبر بھی تھے، محقق بھی تھے، محرر بھی تھے، نعت خواں بھی تھے، نعت گو بھی تھے۔ سرکار اعلی حضرت وقت جو ہے حافظ قرآن بھی تھے، سرکار اعلی حضرت ولی کامل بھی تھے۔ مگر یاد رکھیے اعلی حضرت کو اپنے عالم ہونے پر ناز نہیں تھا، اعلی حضرت کو اپنے محدث ہونے پر ناز نہیں تھا، اعلی حضرت کو اپنے محقق ہونے پر ناز نہیں تھا، اعلی حضرت کو اپنے محرر ہونے پر ناز نہیں تھا، اعلی حضرت کو اپنے محدث ہونے پر ناز نہیں تھا، اعلی حضرت کو اپنے مجدد ہونے پر ناز نہیں تھا۔ اعلی حضرت کو اگر کسی بات پر ناز تھا تو وہ خدا کی وہ نعمت عظمیٰ تھی جس کو عشق رسول کہتے ہیں، کیونکہ عشق رسول یہ خدا کی وہ نعمت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، اور یہ وہ نعمت ہے جو مدرسوں سے نہیں، خانقاہوں سے نہیں، یہ نعمت اس کو ملتی ہے جس کے ساتھ خدا کا کرم شامل حال ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی ذات وہ تھی، اور دیکھیے یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جب یہ عشق رسول کی نعمت حبشہ کے رہنے والے ایک حبشی کو ملتی ہے تو عشق و محبت کا امام
عشق و محبت کا امام بن جاتا ہے اور کعبۃ اللہ اس کے قدموں کے نیچے نظر آتا ہے۔ جب یہ عشق رسول یمن کے رہنے والے آویس قرنی جو اونٹ کو چرایا کرتے تھے ان کو نصیب ہوتا ہے تو ان کو سید التابعین اور عاشق رسول بنا دیا کرتی ہے۔ اور آگے بڑھو، جب یہ عشق رسول سیدنا صدیق اکبر، یہ عشق رسول ابو بکر کو ملتا ہے تو صدیق اکبر بنا دیتا ہے۔ جب یہ عشق رسول حضرت عمر کو ملتا ہے تو فاروق اعظم بنا دیا کرتا ہے۔ جب یہ عشق رسول عثمان غنی کو ملتا ہے تو ذو النورین بنا دیا کرتا ہے۔ جب یہ عشق رسول حضرت علی بن ابو طالب کو ملتا ہے تو شیر خدا حیدر کرار بنا دیتا ہے۔ اور جب یہ عشق رسول نعمان بن ثابت کو ملتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیتا ہے۔ جب یہ عشق رسول عبد القادر جیلانی کو ملتا ہے تو غوث اعظم بنا دیتا ہے۔ جب یہ عشق رسول مجھے کہنے دو امام احمد رضا کو ملتا ہے تو امام مجدد اعظم بنا دیا کرتا ہے۔ یہ عشق رسول تھا جس پر آپ کو ناز تھا۔ ارے یہی تو وہ عشق رسول تھا کہ جب اس عشق رسول کی بنیاد پر آپ دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے روزے پر حاضری دیتے ہیں، یہ وہ روزہ رسول ہے کہ جہاں صبح و شام 70 ہزار ملائکہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میرے نبی کا دربار تو وہ دربار ہے جہاں فرش والے بھی صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، عرش والے بھی صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آج اس دربار میں سرکار اعلی حضرت کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور بے ساختہ آپ کی زبان پر جاری ہوتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس کی بارگاہ سے کوسوں دور کھڑے ہو کر اس سلام کو پڑھتے تھے، مگر آج بارگاہ رسالت امام میں موجود ہیں تو آپ یوں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین کرام، لبوں کے ساتھ ساتھ دل بھی حرکت کر رہا تھا۔ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے اور آنسو ٹپک رہے تھے۔ ایک دم آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال دستے سوال دراز کر کے تمنا کا اظہار کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا دیدار کرائیے، مگر اس دن آپ کی تقدیر میں دیدار مصطفیٰ نہ تھا، یہ بھی ادائے محبوبانہ تھی۔ آپ اور زیادہ تڑپ جاتے ہیں اور زیادہ بے قرار ہو جاتے ہیں اور اسی عالم وجد میں آپ کی زبان سے نعت کے چند اشعار جاری ہوتے ہیں۔ وسوئے لالا زار پھرتے ہیں، اے دن تیرے بہار پھرتے ہیں، اے بہار اے دن تیرے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھر اپنی طرف منسوب ہو کر کہتے ہیں تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اس عاشق رسول نے عاجزی انکساری کی انتہا کر دی، بارگاہ نبوت میں جب یہ عریضہ پیش کیا ہے، لوگوں وہ بارگاہ بھی بڑی تھی، سوال بھی عظیم تھا، سائل بھی عظیم تھا، اس لیے کہ وہ علماء کا تاجدار تھا، وہ تصوف کا شہنشاہ تھا، وہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھے۔ مگر میرے آقا کا دربار بھی کوئی معمولی دربار نہیں تھا، اس لیے کہ میرے آقا کا دربار تو وہ دربار ہے جس دربار میں کوئی سائل آتا ہے تو دین و دنیا کا تاجدار بن جایا کرتا ہے، رہزن آتا ہے تو رہبر بن جایا کرتا ہے، گدا آتا ہے تو شہنشاہ بن جایا کرتا ہے، ابو بکر آتا صدیق اکبر بن جاتا ہے، عمر آتا ہے تو فاروق اعظم بن جاتا ہے، عثمان آتا ہے تو ذو النورین بن جاتا ہے، اور علی آتا ہے تو حیدر کرار شیر
میرے خدا بن جاتا ہے۔ ارے مجھے کہنے دیا جائے، میرے نبی کا دربار تو وہ دربار ہے جہاں بلال حبشی آتا ہے تو دنیا کا تاجدار بن جایا کرتا ہے، اعرابی آتا ہے تو صحابی بن جایا کرتا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ہے تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے آقا کے دربار کا کیا کہنا، یہ وہ دربار محمد ہے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے جب نعت پاک کے اشعار پیش کیے، آپ کی مقدر کا ستارہ چمکتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عالم بیداری میں نصیب ہوتا ہے۔ دنیا خواب میں میرے آقا کا دیدار کرتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت وہ عاشق رسول تھے کہ عالم بیداری میں آپ نے عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، اور جب آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے میرے آقا کو دیکھا تو اس لمحہ آپ نے کہا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ آپ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو سرزمین بریلی شریف میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اور 1340 ہجری اور 25 صفر المظفر کو آپ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ جب صرف 4 سال کی عمر تھی تو قرآن پاک کا ناظرہ کر لیا تھا۔ 4 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر ہوئی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر ایسا فصیح و بلیغ خطاب فرمایا کہ علماء آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی عمر جب 8 سال کی ہوتی ہے تو ہدایت النحو جو مولویت عالمیت کی ایک کتاب ہے اس کی شرح 8 سال کی عمر میں لکھ دیتے ہیں، اور جب 13 سال کی عمر مبارک ہوتی ہے تو منصب افتاء پر بیٹھ کر پہلا فتویٰ لکھ دیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی 7 سال کی عمر مبارک تھی، بدایوں شریف آپ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں 6 گھنٹے خطاب فرماتے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں صبح کے 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک آپ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر پر خطاب کیا تھا۔ 6 گھنٹے سورہ والضحیٰ۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے 7 سال کی عمر میں، کون اندازہ لگا سکتا ہے اس مرد مجاہد کا کہ جب یہ عالم شباب میں آیا تو اللہ نے کتنے علوم ان کو عطا فرمائے تھے۔ الغرض سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ قابل فراموش نہیں بلکہ ان کو یاد کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم میرے غریب نواز نے ہم ہندوستانیوں کو ایمان عطا کیا ہے اور اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جس دور میں جلوہ گر ہوئے اس دور میں فتنوں کا دور تھا، وہ نزدیت اپنے عروج پر تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں معاذ اللہ۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کے روزے کے بارے میں کہ وہ صنم اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بدبخت کہتا تھا کہ ان سے مدد نہ مانگنی چاہیے، یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور فرمایا، لوگو تم کہتے ہو کہ ان سے نہ مانگو، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ رب عطا فرماتا ہے انہی کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ مختصر بسم میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی عمر مبارک 22 سال کی ہوئی، 21 یا 22 سال، تو آپ ایک رات رو رہے تھے اور روتے روتے آپ سو جاتے ہیں۔ آپ کے دادا جان عالم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹا
تیری اے بیٹا تیرے درد دل کی دوا کل تجھے انشاءاللہ مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگلا دن آیا تو علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ساتھ آپ کو ماہرہ شریف کی طرف لے جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب ماہرہ شریف کے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مرشد کامل کی بو آ رہی ہے، ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت ایک سرائے میں غسل کرتے ہیں، اچھا لباس زیبتن کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد سید آل رسول ماہر روی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر وہ مرشد کامل بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مرید کامل کا انتظار تھا کئی دنوں سے۔ اللہ اکبر۔ آپ سرکار اعلیٰ حضرت کو اپنے سلسلے میں داخل فرماتے ہیں اور بیعت کرنے کے بعد فوراً آپ کو سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، چاروں سلاسل کی خلافت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مریدین تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں بڑی عبادتیں کرائی جاتی ہیں، بڑے مجاہدے کرائے جاتے ہیں، بڑی ریاضتیں کرائی جاتی ہیں، اس کے بعد کسی ایک سلسلے کی خلافت ملتی ہے۔ مگر امام احمد رضا خان، مولانا احمد رضا خان یہ کیسی ہستی ہے کہ حضور آل رسول ماہر روی نے چند لمحوں میں ان کو داخل سلسلہ بھی فرما دیا اور چاروں سلسلوں کی خلافت بھی دے دی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے عرض کر دیا حضور اتنی عنایتیں کیسے ہو گئیں؟ تو سیدنا آل رسول ماہر روی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا لوگوں تمہارے دلوں کو صاف کرنا پڑتا ہے اور احمد رضا صاف دل کے ساتھ آیا ہے، اس لیے میں نے تمام سلسلوں کی ان کو خلافت و اجازت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہیں تک نہیں، آپ کے پیر و مرشد آل رسول ہیں، سید ہیں، مگر دیکھیے اعلیٰ حضرت کی شان و عظمت کو کس طرح سے ظاہر فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے ایک زمانے سے یہ پریشانی لگی ہوئی تھی کہ کل بروز محشر اگر میرے رب نے مجھ سے سوال کیا اے آل رسول ماہر روی ہماری بارگاہ میں تو کیا لے کر آیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا سوچتا تھا، مگر اب میں مطمئن ہو گیا ہوں، اس لیے کہ جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول ماہر روی تو کیا لے کر آیا ہے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا میں تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں جو تیرے محبوب کا عاشق تھا۔ یہ آل رسول ماہر روی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کی اس عظمت و شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ الغرض اعلیٰ حضرت نے عمل کی دنیا میں بھی بڑی تاکید کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے معاملے میں اتنے سخت تھے، ایک مرتبہ آپ کا انگوٹھا پک گیا اور ایک سرجن نے اس کا جو ہے آپریشن کیا اور آپریشن کرنے کے بعد پٹی کو باندھ دیا اور باندھنے کے بعد فرمایا کہ حضور اگر آرام سے رہے حرکت نہ کی تو 10 دن میں زخم صحیح ہو جائے گا ورنہ مہینوں لگ سکتے ہیں۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے یہ بات کہی اور وہ سرجن چلا گیا، وہ جراح چلا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت ظہر کی اذان ہوتی ہے، چلا نہیں جا رہا تھا، یوں بیٹھتے بیٹھتے دروازے کے باہر چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو کرسی لے آئے اور آپ کو کرسی پر بٹھایا، مسجد کے اندر لے گئے اور مشورہ یہ کیا کہ اب جب بھی اذان ہوگی سرکار اعلیٰ حضرت کو پلنگ سے کرسی پر بٹھایا جائے گا اور کرسی کو مسجد میں لے جا کر اعلیٰ حضرت کو وہاں بیٹھا دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنی زندگی میں نماز چھوڑنا تو الگ بات ہے، جماعت بھی نہ چھوڑی تھی اپنی نماز کی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا تقویٰ تھا کہ جماعت کی پابندی تھی، کیونکہ ان کی نگاہوں کے سامنے میرے آقا کا یہ فرمان بھی تھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری طبیعت چاہتی ہے جو لوگ بغیر عذر کے مسجد میں نہیں آتے میں یہ چاہتا ہوں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لوں جن کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھر ہوں اور میں ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اپنے گھروں پر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
یہ حدیث تھی سرکار اعلی حضرت کے سامنے، اس لیے آپ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کا حال تو یہ تھا کہ اگر سفر میں معلوم ہوتا کہ اس ٹرین میں سفر کرنے سے نماز میری چھوٹ جائے گی تو اعلی حضرت اس ٹرین سے سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ اس ٹرین سے سفر کرتے تھے جس کا اندازہ ہوتا تھا کہ فلاں وقت کی نماز میں فلاں اسٹیشن پہ اس ٹرین کے ذریعے ادا کر سکتا ہوں۔ یا پھر یہ کرتے تھے آپ کہ سفر تو کرتے تھے مگر جب نماز کا وقت ہوتا تھا ٹرین سے اتر جاتے تھے، اپنی نماز کو پڑھتے تھے، اس ٹرین کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور بعد میں دوسری ٹرین سے سفر کیا کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی نماز کی پابندی تھی۔ آپ نے بدعتوں کا خاتمہ کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے بدعتوں کو رائج کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ بدعتوں کو آپ نے ختم کیا ہے۔ الغرض مختصراً یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بہت سے وہ پیغامات دیے کہ آج ہم جو ایصال ثواب کی محفل کر رہے ہیں، آج جو ہم محفل میلاد کر رہے ہیں، دنیا والوں نے تو اس کو شرک کہہ دیا تھا، اعلیٰ حضرت نے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ یہ انہی کے قلم کی وجہ سے آج ہم محفلوں کو سجا رہے ہیں، ان کے قلم کی وجہ سے آج ہم جو ہے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو آج ہم اس محفل ایصال ثواب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل بروز محشر جب اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کے درجے کو بلند کرے گا، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ رب ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تیری اولاد کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیا گیا ہے، کیونکہ تیرے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا، کبھی قرآن پڑھوایا، کبھی محفل کو سجایا، کبھی دعائے مغفرت کی، تیری اولاد کی وجہ سے تیرے درجوں کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اولاد جو نیک صالح ہوتی ہے، والدین کے ایصال ثواب کرتی ہے، یقیناً یہ ثواب والدین کو اور مرحومین کو یقیناً پہنچتا ہے، ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور رب ان کو عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ قابل تعریف ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ ہمارے شبیر بھائی وغیرہ کہ انہوں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا اور رحمت الہی کا یہاں پر نزول ہوا، تو جو اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی تذکرہ جس جگہ پر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، تو لہٰذا سے رحمت الہی کے نزول سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہماری آخرت کا ذخیرہ بن رہا ہے اور مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب بن رہا ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر ہماری زندگی گزرے، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم۔